بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سوال ہے کہ کون سی مچھلیوں کا کھانا جائز ہے اور کون سی مچھلیوں کا بزنس کرنا جائز ہے۔ دیکھیے، کون سی مچھلیاں کھانا جائز ہیں تو اس کی ایک تفصیل ہے، وہ یہ کہ جو مچھلیاں چھلکے دار ہیں، آیت اللہ السانی کے ہاں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مچھلیاں چھلکے دار ہیں اور ان کے بدن پر چھلکا پایا جاتا ہے اور وہ چھلکا نارمل طریقے سے دیکھنا ممکن ہے، یعنی کیا، ایک دفعہ آپ ذرابین لگا کے دیکھتے ہیں کہ بدن پہ تھوڑا بہت چھلکا ہے، وہ آیت اللہ السانی کے یہاں کافی نہیں ہے، اور وہ ذرابین کو کسی بھی چیز میں نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شریعت میں جو معیار ہے اور جو ملاک ہے وہ طبیعی اور نیچرل چیزوں پر بیس کرتا ہے، وہ ذرابین یا دنیا کی ٹیکنالوجی پر بیس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر انہوں نے بہت اچھی مثال دیا ہے کہ ہماری فتوے میں اور حدیث و روایت میں ملتا ہے کہ خون نجس ہے، اور خون اگر بدن کے کسی حصے میں لگا ہے تو وہ بدن کا حصہ نجس مانا جائے گا، اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو وہ خون ہے اور اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، 1 درہم سے زیادہ کریں۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے خون کو دھو لیا اور اگر ذرابین سے دیکھا جائے تو خون کے ذرات موجود ہوں، تو یہ بتائیں کہ اس کپڑے کو یا اس بدن کے حصے کو ہم پاک سمجھیں گے یا نجس سمجھیں گے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ہم اسے پاک سمجھیں گے، کیونکہ ذرابین شریعت میں معیار نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پر دھو لینا اور ظاہری طور پر صاف ہو جانا کافی ہے۔ اگر رنگ ہلکا پھلکا پایا جاتا ہے اور ذرابین سے دیکھیں تو ذرات بھی موجود ہوں، لیکن وہ ہمارے لیے نجاست کا معیار اور ملاک نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے مچھلی کے چھلکے میں، چاند کے دیکھنے میں، تمام موارد میں ذرابین ان کے یہاں معیار نہیں ہے، بلکہ طبعی طور پر دیکھا جانا معیار ہے۔ تو وہ مچھلی جو نیچرل طور پر چھلکے دار نظر آتی ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے کہ مولانا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھلکے دار ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چھلکے دار نہیں ہے، تو معیار عرف ہے۔ اگر عرف میں اسے چھلکے دار کہا جائے اور اکثریت عرف اس کو اس بات کی تائید کرتی ہے جس سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ چھلکے دار ہے، تو وہ کہنا کافی ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے، مصداق کو تشخیص دینا مجتہد کا کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی مجتہد بعنوان ایک فرد، کیونکہ وہ بھی مکلف اور تکالیف الہی کا ایک فرد ہے، جو تکالیف الہی اللہ کی طرف سے، رسول و پیغمبر کی طرف سے ہم تک آئی ہیں، جو ذمہ داریاں شرعی، اس کا خطاب جس طریقے سے مومنین سے اسی طریقے سے ایک مجتہد سے بھی ہے۔ تو بعنوان ایک مکلف وہ بعض مصادیق کو تشخیص دے کر بیان کرے کہ میری نظر میں عرف میں یہ ہے، لیکن وہ اس کا ایک بیان ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے۔ تو اس لیے مجتہد سے یہ توقع نہ رکھیں کہ موارد کو بیان کرے کہ کہاں چھلکا ہے اور کہاں چھلکا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مجتہد یہ بیان کر دیتا ہے کہ خون نجس ہے، لیکن اب آپ کے بدن پر خون لگا ہے یا رنگ لگا ہوا ہے، اس کو تشخیص دینا مجتہد کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا کام ہے کہ خون لگا ہے یا رنگ لگا ہوا ہے، اس کو آپ تشخیص دیں اور آپ اس کے بارے میں چھان بین کریں۔ تو مچھلی میں بھی یہی حکم ہے، چھلکے دار ہونا یہ آپ عرف پہ وابستہ ہے، عرف اس کی تحقیق کر سکتا ہے کہ یہ چیز چھلکے دار ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر چھلکے دار مچھلی جائز ہے کھانا تو اس کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہوگا۔ اب جو جھینگے آتے ہیں، شرائم جسے بولتے ہیں، شرائم کا کھانا بھی جائز ہے، لیکن کیکڑے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ایسا شرائم جسے لوبسٹر یا بہت بڑا جھینگا جو کیکڑے کی مانند ہوتا ہے اور جس کے اوپر بغیر چھلکے کی مچھلی ہونا صادقانہ آیت اللہ السانی کے ہیں شبہ ناک ہے۔ اس لیے احتیاط واجب وہ کہتے ہیں کہ ایسے بڑے جھینگے سے جو کیکڑے کے مانند ہوتا ہے کھانے سے ہم پرہیز کریں۔ صرف جھینگوں کی اجازت دی ہے جو نارمل جھینگے پائے جاتے ہیں، وہ ہم کھا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ تو جو مچھلیاں کھانا جائز ہے ان کے خرید و فروخت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، معاملہ صحیح ہے۔ جو پیسہ معاملے سے آپ کا حاصل ہوگا وہ پیسہ بھی حلال شمار کیا جائے گا۔ لیکن جو مچھلیاں
کھانا جائز نہیں ہے، ان کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، صرف ایک صورت میں کہ یہ صورت بھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں شاید بہت کم پیش آئے، وہ یہ کہ اگر حرام مچھلی کو کسی حلال کام میں استعمال کیا جا رہا، مثال کے طور پر جانوروں کی غذا کے طور پر استعمال کیا جا رہا، یا اس کا تیل نکال کر دوا میں بیرونی کھانے پینے کے علاوہ نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ بیرونی استعمال میں، بدن کی مالش میں یا کسی اور چیز میں زخم میں لگانے کے لیے کسی ایسے کام میں حرام مچھلی کا استعمال ہو رہا ہو جو کام جائز ہے کھانے پینے کے علاوہ، اگر اور وہ چیز قابل توجہ ہو، یعنی کہ کبھی کبھار کوئی کرتا ہو، نہیں قابل توجہ ہو کہ نہیں بھائی حرام مچھلی بکتی ہے اور زیادہ تعداد میں بکتی ہے اور اس کام میں فیکٹری میں جاتی استعمال ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ مشترک چیزوں میں سے ہو جائے گی، یعنی وہ چیز کہ جس کا استعمال مشترک ہے، یعنی حلال استعمال بھی ہو سکتا ہے اور حرام استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو یقیناً جس چیز کا استعمال مشترک ہے، حلال بھی استعمال ہے اور حرام بھی ہے، وہ شریعت مقدس اسلام میں اس کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ جیسے کہ واضح سی مثال ہمارا موبائل، ہماری ٹی وی، ہمارا میک، یہ تمام چیزوں کا حلال بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے ہم ناجائز و غلط چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ دونوں استعمال ہے، مشترک استعمال ہے، اس لیے اس کا خریدنا اور بیچنے میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی۔ تو اگر حرام مچھلی کا حلال استعمال قابل توجہ حلال استعمال ہے تو اس صورت میں وہ ان چیزوں میں سے ہو جائے گی جس کا استعمال مشترک ہے اور اس کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہوگا، لیکن اگر حلال استعمال نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔